السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام یعلا موصلی کی مجموعہ حدیث ہے، کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 171۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی جس کا لقب حمار گدھا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپی گھی اور ایک کپی شہد کی بطور ہدیہ بھیجتا تھا۔ جب اس کا مالک اس سے قرض کا مطالبہ کرتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے اپنے ساتھ لاتا، عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے سامان کا پیسہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تبسم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیتے تو وہ اسے اس کے پیسے دے دیتا۔ ایک دن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، اس حالت میں کہ اس نے شراب پی تھی۔ ایک آدمی کہنے لگا، اے اللہ اس پہ لعنت فرما، اس سے زیادہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہ لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 173۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دو عورتوں کے متعلق پوچھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جرأت کی تھی، فرمایا عائشہ اور حفصہ۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 174۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے جس پہ نوحہ یا رونے کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 175۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے آنے سے پہلے فرمایا، جس نے اچھا وضو کیا اور آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو اٹھایا پڑھا، اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 176۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے عرض کی کہ لوگ نماز کو قصر کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کو خوف ہو تو کافر تم کو فتنے میں ڈال دیں گے، آج وہ دن چلے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے تعجب ہوا تھا جیسے آپ کو ہوا ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صدقہ ہے، اللہ نے یہ تم پہ کیا ہے، یہ صدقہ قبول کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 177۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طواف کیا، جب تیسرے رکن کے پاس تھے جو حجر اسود کے قریب یا اس حجرے کے پاس جو دروازے کے قریب ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑا تاکہ میں استلام کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر اس کو چھوڑ دو، بے شک آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور نمونہ ہے۔ ایک اور حدیث 178۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو دنیا اتنی مل گئی ہے، حالانکہ میں نے ساری کائنات کے مالک و مختار حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن ردی کھجور بھی نہیں پاتے تھے جس کے ساتھ پیٹ بھر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 179۔ حضرت معدن بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے دن خطبہ دیا، اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ گویا مجھے ایک مرغ نے 1 یا 2 ٹھونگے ماری، میں خیال کرتا ہوں کہ میری موت قریب ہے۔ لوگ مجھے خلیفہ مقرر کرنے کا حکم دیتے ہیں، بے شک اللہ جانتا ہے اس کا دن اور خلافت ضائع نہیں ہوگی، نہ وہ شے ضائع ہوگی جو اس نے اپنے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ اس معاملے میں طعنہ دیں گے، میں ان کو اپنے ہاتھ سے ماروں گا۔ اس اسلام پہ اگر انہوں نے ایسے کیا تو وہ اللہ کے دشمن کفار گمراہ ہیں۔ اگر تم خلافت والے معاملے میں جلدی چاہتے ہو تو خلافت کے لیے ان افراد میں سے کسی کو چن لو، کیونکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ ان سے راضی تھے۔ میں اپنے بعد جو پیش آتا رہا وہ کلّا والا مسئلہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چھوڑ نہیں جا رہا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی شے میں اتنی تکرار نہیں کی جتنا مسئلہ کلالہ میں کیا ہے۔ میرے لیے بھی جتنی اس سلسلے میں سختی گئی اتنی کسی اور معاملے میں نہیں کی گئی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگلی مبارک میرے سینے پہ ماری اور فرمایا، اے عمر، کیا تجھے سیف والی آیت کافی نہیں جو سورہ نساء کے آخر میں ہے؟ اگر میں زندہ رہا تو اس کے متعلق ایسا فیصلہ کروں گا جو قرآن پڑھ رہا ہے، اور جو نہیں پڑھا وہ بھی اسے حل کرے گا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، میں تیرا امر الامثال پہ گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو بھیجا تاکہ ان کو دین سکھائیں اور تیری نبی کی سنتیں سکھائیں، ان میں عدل کریں، ان پہ مال متاع تقسیم کریں، جو معاملہ مشکل ہو اس کو میری طرف پیش کریں۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، تم ان دو درختوں کے کھاتے ہو، میں ان دونوں کو خبیث خیال کرتا ہوں، یعنی لہسن اور پیاز۔ بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کو ان دونوں کی بدبو محسوس کرتے تو آپ اس کو جنت البقیع سے نکل جانے کا حکم دیتے۔ جس نے ان دونوں کو کھانا ہے وہ ان دونوں کو پکا کے کھائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 180۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون حاضر تھا جس وقت ایک دیہاتی آپ کے پاس خرگوش لے کے آیا؟ قوم میں سے ایک آدمی نے عرض کی، وہ دیہاتی آیا، اس نے اسے صاف کیا اور پکایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ۔ قوم میں سے ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو پکاتے ہوئے دیکھا ہے۔ قوم نے کھایا، اس دیہاتی نے نہیں کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے عرض کی، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایام بیس کے روزے کیوں نہیں رکھتا، یعنی 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو۔ ایک اور حدیث ہے 181۔ حضرت نعیم بن دجاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 182۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، جو میرے لیے ایسی عاجزی کرتا ہے۔ یزید نے اپنی ہتھیلی کو زمین کی طرف جھکایا کہ میں اس کو بلند کرتا ہوں، اس طرح اس کو بلند کیا۔ یزید نے ہتھیلی کی پشت کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 183۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج رمل اور کندھوں کو ننگا رکھنا ہے، بے شک اللہ نے اسلام کو بلند کر دیا اور شرک کی نفی کر دی۔ پھر فرمایا، کیوں ہم ایسی اشیاء کو چھوڑ دیں جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 184۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ پہ مہربانی کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 185۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن مسجد کو خوشبو لگاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 186۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کو حکم دو کہ وہ رجوع کر لیں۔
پھر اس کو روکے رکھیں یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے، جب دوسرا حیض آئے اور پاک ہو جائے، اگر چاہے تو 2 جمع سے پہلے طلاق دے، اگر چاہے تو روک لے، بے شک عدت وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، تم اس کے لیے عورتوں کو طلاق دو۔ ایک اور حدیث ہے 187، حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں موجود تھا، بعض آپ کے پاس بیٹھنے والوں نے پوچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام 1 سے شروع ہوا ہے، پھر وہ 2 سے، پھر 4 سے، پھر 6 سے، پھر 9 سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 9 کے بعد نقصان میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث 188، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پسند ہو کہ قرآن تر و تازہ پڑھے جس طرح نازل کیا تو وہ ان عبد کی قرات پر پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 189، حضرت قیس بن مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ میدان عرفات میں تھے۔ اس نے عرض کی اے امیر المومنین میں کوفے سے آیا ہوں، میں نے ایک شخص کو چھوڑا ہے، وہ مصحف اپنے دل کے ظاہر سے لکھتا ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا کہ آپ کی رگیں پھول گئیں، قریب تھا کہ آپ کا گلا بھر جاتا۔ فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو۔ وہ کون ہے؟ عرض کی وہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ مسلسل ٹھنڈا ہوتا رہا، آپ کا غصہ چلا گیا یہاں تک کہ آپ اس حالت میں آ گئے جس حالت میں آپ پہلے تھے۔ فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ لوگوں میں سے اس سے زیادہ حقدار کون باقی ہے، اور میں تمہیں حضرت عبداللہ بن کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو حضرت ابو بکر کے پاس جاتے تھے مسلمانوں کے معاملات کے حل کے لیے۔ ایک رات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، پھر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تو دیکھا ایک آدمی مسجد میں کھڑا نہ ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرات سننے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب ہم اس کو پہچاننے کے لیے قریب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن پڑھنا تر و تازہ پسند ہو اس طرح جس طرح قرآن نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام العبد کی قرات پہ قرآن پڑھے۔ پھر وہ آدمی بیٹھ گیا، اس نے دعا مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مانگ تجھے دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں صبح ضرور جاؤں گا آپ کو اس کی خوشخبری دوں۔ میں صبح خوشخبری دینے کے لیے گیا تو میں نے وہاں ابو بکر کو پایا، آپ خوشخبری دینے میں مجھ سے سبقت لے گئے تھے۔ اللہ کی قسم میں نے کسی کام میں بھی آپ سے نیکی میں سبقت کرنے کی کوشش کی تو آپ اس کام میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔